بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا کے انسان جو چلے آ رہے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ بلوغت کو پہنچنے والی تھی، علم اور سائنس کی تحقیقات کے اعلیٰ معیار پر پہنچنے والی تھی، اسی لیے اسے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تعلیمات اور کامل سیرت ادا کی گئی۔ قرآن کی کامل تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سیرت، جامع شخصیت، جامع الکمالات شخصیت، اور فرما دیا حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کی نزول کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ کون سا دین ہے وہ؟ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، آج کا دن اللہ نے کہہ دیا قرآن میں۔ اب عقل سے معلوم ہوگا آج کا دن سے مراد کون سا ہے؟ بغیر اس کے چل نہیں سکتے۔ تو آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ مکمل کسے کہتے ہیں؟ جس میں نہ کمی کی گنجائش ہو نہ زیادتی کی۔ اب یہ کامل دین کہتا ہے ہم کو، قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ مثال کے طور پہ غور سے سنیے بھائی، مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں، یہ بنیادی سبق ہے ہمارا، یہ منہجیت اور ہمارا راستہ طے کرتا ہے۔ آپ بڑی محنت کریں عبادات میں، لیکن آپ کا منہج صحیح نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو تو ساری محنت رائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی، بلڈانا سے اگر آپ کو جانا ہے اکولا تو آپ ناگپور کی بس میں نہیں بیٹھیں گے، یا جو بھی دوسرے روٹ کی بس ہو، مخالف روٹ کی دوسری ٹرین میں نہیں بیٹھیں گے۔ پہلے یہ دیکھیں گے کہ کون سی بس یا کون سی ٹرین اس جگہ جاتی ہے جہاں ہماری منزل ہے۔ تو یہ جو ہماری بحث ہے منہج کی، یہ اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ کہیں تو سفر تو کر رہے ہیں نا۔ جیسے دنیا میں لوگ آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے سارے لوگ جو ہیں سچے مذہب ہیں، سارے دین اور مسلک صحیح ہیں، منہج صحیح ہیں، راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک۔ یہ بالکل جھوٹ اور فریب بات ہے۔ ایک جگہ شرک کر رہے ہیں، بت پرستی ہو رہی ہے، قبر پرستی ہو رہی ہے، شخصیت پرستی ہو رہی ہے، قرآن اور حدیث کا انکار ہو رہا ہے، وہ بھی صحیح، اور ایک جگہ ان چیزوں کو مانا جا رہا ہے، وہ بھی صحیح۔ ایک جگہ قربانی کرنا عبادت ہے، ایک جگہ مہا پاپ ہے، جیو ہتیا، دونوں صحیح۔ بھئی مشرق میں ایک جائے، مغرب میں ایک جائے، دونوں ایک جگہ پہنچیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی دلچسپ بحث ہوئی تھی میری ایک پنڈت سے، مگر میں اس کو یہاں نقل نہیں کر سکتا، اپنی کتاب میں میں نے ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا سب صحیح ہے، سب دھرم صحیح ہے۔ میں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آتی، خیر میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فریب ہے کہ سارے دھرم سچے، ایک ہی صحیح ہے، اور یہ وہی دھرم ہے جو ہمارے پروردگار نے ہم کو دیا، جس نے پیدا کیا وہ بتائے گا کہ آپ کے لیے میں نے کس دین کو پسند کیا۔ موبائل ہم خریدے ہیں موٹرولا کمپنی کا، اور جب اس میں خرابی ہو تو سروس سینٹر پہ سیمسنگ کے جائیں، چلے گا؟ سیمسنگ والا ہم کو بتائے گا کہ یہ موٹرولا کیسے درست ہوگا، یا اس کے پارٹ سیمسنگ میں ملیں گے؟ نہیں۔ ہم کو اور آپ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو گرو نانک جی، امبیڈکر جی، رام چندر جی، فلاں جی، ڈھیما جی یہ بتائیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیوں ہے، پیدا کیوں کیا گیا، کائنات کس لیے بنائی گئی، ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، ہمارا انجام کیا ہوگا، زندگی کا مقصد کیا ہے، کون سا مذہب اور طریقہ اختیار کیا جائے، کون سی چیز ہمارے پیدا کرنے والے کو پسند ہے، کون سی ناپسند ہے، کیسے جینا ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، یہ کون بتائے گا؟ جس نے پیدا کیا۔ ہم ایک مشین اور چھوٹی سی چیز جس کمپنی کی بنی ہوئی ہے اسے ہٹ کر دوسرے سے نہیں پوچھتے۔ تو پروردگار رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا، بنایا کائنات کو، اور ہم دوسرے سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ وہی بتائے گا۔ اس نے انبیاء بھیجے، کتاب نازل کی، دلیلیں دی، اور یہ کہہ رہا ہے وَمَن رَضِيتُ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ اب یہ پسندیدہ دین ہی تم کو نجات کے لیے اختیار کرنا ہے، اور اس کا منشور ہے قرآن، اس کا نمونہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا گمراہ ہو جاؤ گے، اسی پہ مر گئے جہنم میں جاؤ گے۔